صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجات ابن الحسن عسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارزقا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے اس اللہ کی بارگاہ میں کہ جس کی بارگاہ میں 14 سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان کے سجدہ کرنے پہ وہ اللہ فخر محسوس کرتا ہے، التجا کرتے ہیں۔ انجمن علی اصغر دادوانہ کا یہ فرش عزا بچھایا، پروردگار اپنے بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرما۔ مومنین کا اپنے گھروں سے چل کر اس بارگاہ مقدس تک آنا باہر لائی اپنی بارگاہ مقدس میں منظور فرما۔ کوئی مومن بیمار ہے تو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کلی عطا فرما، اور اگر کوئی بے اولاد ہے تو شہزادہ علیہ کے صدقے میں اولاد نرین عطا فرما۔ پروردگار ہر مومن کے رزق میں اضافہ عطا فرما۔ مومنین کی دلوں کی دعاؤں سے تو واقف ہے، تو سب سے بہتر جانتا ہے، ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وقت کی قلت ہے، مومنین کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ہمارے وارث حقیقی امام زمن کا ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھیے، میں اپنی نوکری کا آغاز کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لقد جاءت رسول رب بالحق۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني التحية التميم على عبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد الممهود الأحمد حبيب إله العالمين الخاتم ما سبق الفاتح ما خلق المعلن الحق بالحق حق بالحق حق بالحق بالقاسم محمد المصطفى وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ اما بعد فقد قاله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحميد وفرقانه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فتبارك الله احسن الخالقين۔ صلوات۔ سامعین گرامی، سب سے پہلے ہم اس اللہ کے شکر گزار ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں ان گھروں میں پیدا کیا ہے جو اس اللہ کے سامنے سر سجود ہوتے ہیں، کسی بت کے سامنے رام رام نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اس اللہ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، طیب و طاہر، مصطفیٰ جیسا نبی ختمین ہمیں عطا کیا۔ اور فقط اس سے جو اگلا شکر ادا کرنے لگا ہوں، مجھے نہیں معلوم کس تک میرا جملہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ میں یہ کہتا ہوں جتنی میری زندگی ہے، اگر میں زمین پر سجدہ کرتا رہوں تا قیامت تک بھی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ جس اللہ نے مجھے اپنی توحید کے بعد، مصطفیٰ کی رسالت کے بعد کسی ایرے گھرے کے در کا محتاج نہیں کیا، کسی معصوم کا محتاج نہیں کیا، بلکہ ہمیں 14 رہبر عطا کیے اور 14 کے 14 معصوم رہبر عطا کیے۔
آپ میرے ساتھ بولیں گے تو دل چاہے گا کہ کچھ آپ کے حوالے کروں. یا مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو عرض یہ ہے، آپ امام برگاہ حسینیہ دادوانہ میں انجمن علی اصغر دادوانہ کے زیر تمام مجلس سماعت فرما رہے ہیں بندہ ناچیز علی شہنشاہ مقدسی سے. اور میری آج موضوع ہے حسین کا وہ بیٹا جو سر سے لے کر پاؤں تک سارا کا سارا مصطفیٰ لگتا تھا. جو سر سے لے کر سارا کا سارا پاؤں تک مصطفیٰ لگتا تھا، جو سارا کا سارا شبیہ پیغمبر تھا، جس کا نام علی اکبر ہے. اور آپ سامعین پڑھے لکھے ہیں، میں مزید چلو آپ کے حوالے کرتا چلوں تاکہ ہر بندے تک جملہ پہنچ جائے، مجھے سمجھ سکے. بات یہ ہے، نام ہے علی اکبر، 2 حصوں پر تقسیم ہے، ایک ہے علی، ایک ہے اکبر. ذرا مشکل لفظ ہے لیکن آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. چچا جی، اکبر عربی میں جو پڑھنے لکھے ہیں، عربی میں اسے کہتے ہیں جو مذکر ہو، بڑا ہو. چلو آسان کر دوں، بیٹا ہو، بڑا ہو، اسے اکبر کہتے ہیں عربی میں، مذکر ہو. لیکن اگر چھوٹا ہو بیٹا اور مذکر ہو، اسے عربی میں اصغر کہتے ہیں. یہ اکبر اور اصغر نام نہیں ہے، یہ کنیت ہے. اور اگر بڑی بیٹی ہو تو عربی میں اسے کبرا کہتے ہیں، اور اگر چھوٹی بیٹی ہو تو اسے صغرا کہتے ہیں. تو آپ سمجھ آ گیا؟ بس معنی آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے تاکہ اگلی تقریر آپ کو سمجھ میں آ سکے. تو معنی ہے اکبر کا بڑا، یاد رہے گا. اور دوسرا نہ ہے علی، پہلا جزء ہے علی. اور علی مولا کے کیا ہی میں فضائل بیان کر سکتا ہوں، میری اوقات ہی کیا ہے کہ میں اس کے فضائل بیان کروں. میری اوقات ہی نہیں ہے کہ علی، اس لیے کہ میں مر جاؤں گا، ہماری اگلی نسلیں آئیں گی، ہماری پچھلی نسلیں گزر چکی ہیں اور مر گئی ہیں، علی کے فضائل سن کر گزر جائیں گی، گزر چکی ہیں. اور عرض یہ ہے، لیکن یہ تعجب اس بات کا ہے، آج تک علی کے فضائل کم نہیں ہوئے. آج تک علی کے فضائل کم نہیں ہوئے. بھلا کیوں نہیں ہوئے؟ کبھی سوچا ہے؟ اس لیے کہ علی و محمد ہیں اس کے نور کا حصہ. ہائے کون بولے گا بھائی؟ آپ جو پیچھے چھپ کر بیٹھے ہو، میری نگاہ آپ پر ہے، ذرا غور سے بولیے گا، نہیں تو میں نام لے لوں گا. کوئی کراچی سے تو آیا نہیں بھائی، جانتا ہوں. تو علی کے فضائل ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں لیکن علی کے فضائل ہم بیان نہیں کر سکتے، علی کے فضائل ہم محدود نہیں کر سکتے. اس لیے کہ وہ اللہ کے نور کا حصہ ہے. جو اللہ کے نور کے حصے کو محدود کرے، خدا کی قسم وہ توہین رسالت نہیں کرتا، توہین توحید کرتا ہے. قبلہ جی، استاد محترم سید باقر رضا نقوی سے فرمائیں، مجھے شرف ہے کہ آپ کے ہاں آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو آپ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ علی ایک حدیث ہے، شیعہ سنی کا مجمع ہے. میں ذمہ داری سے پڑھنے کا قائل ہوں، جلدی بھی پڑھ سکتا ہوں، شور سے بھی پڑھ سکتا ہوں، داد بھی لے سکتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو سمجھ آ جائے. شیعہ سنی کی کتابوں میں موجود ہے اور وہ حدیث آپ کا بچہ جانتا ہے. حوالہ دیتا چلو، اہل سنت میرے بھائیوں کی کتاب ہے کوکب الدری، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور شیعوں کی تو ہزاروں کتابیں ہیں جس میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ ہاتھ نہیں اللہ نے عطا کیے، خدا کی قسم عباس کے صدقے میں ہاتھ لے کر بیٹھے ہو، وہ بغلوں میں کمال ہے بھائی. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے. بلکہ یوں نہیں، ہم سارے کے سارے محمد ہیں. تو کسی نے معصوم سے پوچھا تھا، مولا جب آپ سارے کے سارے محمد ہیں تو پھر سارے کے سارے علی کیوں نہیں ہے؟ علی کیوں نہیں ہے؟ تو معصوم نے پلٹ کر جواب دیا، جیسے ہی ہم سارے کے سارے محمد ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، ہم ویسے ہی سارے کے سارے علی ہیں. مگر ہم نے علی ایک ظاہر اس لیے کیا ہے، جب لوگوں سے ایک علی برداشت نہیں ہو رہا، ہم 14 کیسے برداشت؟ مولا سلامت. جب لوگوں سے ایک علی برداشت نہیں ہو رہا بھائی، ہم 14 علی کیسے برداشت ہوتا ہے؟ ہم علی کی فضائل بیان نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہماری بس کی بات ہی نہیں. میں کیا آدھا گھنٹے میں علی بتاؤں گا آپ کو بھائی؟ نہیں. جب رسول اللہ 3.5 گھنٹے قوم کے میدان پہ تپتی دھوپ پر علی نہیں اتنا بتا سکے، صرف ایک حدیث بتا سکے ہیں، تو میں آدھے گھنٹے میں علی کیا بتاؤں گا میرے بھائی؟ کیا ہے؟ سارے کے سارے علی. کس کوئی اہل سنت میرا بھائی بیٹھا ہوگا تو کہہ رہے گا تو ہم نے تو یہی سنا ہے
کہ ہمارا صرف مصطفیٰ محمد ہے باقی کوئی نہیں. نہیں، یہ آپ کی کتاب میں ہے کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں. اب تم میں سے کچھ پریشان ہوں گے تو میں مزید بتا دیتا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ حسین کو بھی محمد کہہ رہا ہے، یہ حسن کو بھی محمد کہہ رہا ہے، یہ زین العابدین کو بھی محمد کہہ رہا ہے، یہ محمد باقر کو بھی محمد کہہ رہا ہے. یہ کیسے کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ حدیث ہے نا، یہ تو ترمذی اور بخاری میں بھی موجود ہے کہ پیغمبر نے کہا حسین و منی و انا منہ، حسن و منی و انا منہ، علی و منی و انا من کا. حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. تو جب ایک دوسرے سے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ سارے کے سارے محمد ہے بھائی؟ ایک اور حدیث آپ کے دل کے مطمئن کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ایک اور حدیث آپ کے حوالے کر دوں، وہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے. حدیث یہ ہے، پیغمبر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی، یا علی لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، نوروں کا نوری، نفسوں کا نفس، روحی کا روحی. اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے. اے علی تیری آنکھیں میری آنکھیں ہیں. اے علی تیرا چہرہ میرا چہرہ ہے. اے علی تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں. اے علی تیرے پاؤں میرے پاؤں ہیں. اے علی تیرا نور میرا نور ہے. اے علی تیرا نفس میرا نفس ہے. اے علی تیری روح میری روح ہے. تو جیسے تم پریشان ہو ویسے اصحاب بھی مسجد نبوی میں پریشان تھے جب مصطفیٰ ممبر پر یہ حدیث بیان کر رہے تھے. جیسے مصطفیٰ یہ بیان کر رہے تھے، سامنے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور اصحاب مصطفیٰ کے چہرے پر نگاہ جمائے ہوئے. بھئی باقی تو سمجھ میں آتا ہے، یہ رسول اللہ نے کیا کہہ دیا اللہ کے نبی نے کہ علی کا جسم میرا جسم، علی کی روح میری روح، علی کا نفس میرا نفس، علی کی آنکھیں میری آنکھیں، علی کا چہرہ میرا چہرہ، علی کا سینہ میرا سینہ، علی کے پاؤں میرے پاؤں. یہ کیا کہہ دیا رسول نے؟ ابھی رسول یہ حدیث بیان کر کے چچا جی ابھی نکلے تھے مسجد سے اور یہ اصحاب کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی. پھر واپس مصطفیٰ اسی ممبر پر آئے تو پھر وہی گفتگو، اور مصطفیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا. مصطفیٰ مسکرا رہے تھے ممبر پر بیٹھے ہوئے. لیکن اچانک یہ ہوا، اصحاب یہ باتیں کر رہے تھے، چہما گویاں کر رہے تھے، مصطفیٰ مسکراتے جا رہے تھے کہ تھوڑی دیر میں مسجد کے دروازے سے علی آئے. علی آئے، ادھر سے مصطفیٰ ممبر سے اٹھے، ہاتھوں کو پھیلایا، ادھر سے علی آ رہے تھے. تو ایک بار پیغمبر نے کہا اے علی میرے آ جاؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ. اے علی بھائی کے گلے لگ جاؤ، علی میرے سینے سے لگ جاؤ. ادھر سے علی چلے، ادھر سے مصطفیٰ چلے، ادھر سے امامت چلی، ادھر سے نبوت. ہائے 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 بھائی کیسا سنے بھائی؟ ادھر سے امامت، ادھر سے نبوت. ابھی چلتے جا رہے ہیں، ایک بار قریب آئے، علی نے بھی ہاتھ پھیلائے، ادھر سے مصطفیٰ نے ہاتھ پھیلائے. ایک بار قریب آئے، مصطفیٰ نے کہا اے میرے بھائی میرے گلے لگ جاؤ، میرے گلے لگ جاؤ. ایک بار مصطفیٰ نے علی کے گلے میں باہیں ڈالی اور علی نے مصطفیٰ کے گلے میں باہیں ڈالی. ایک بار علی جیسے ڈالے ہوئے تھے، مصطفیٰ رکنے، کہا میرے علی بھائی ذرا قریب آؤ. علی قریب آئے، کہا علی بھائی ذرا اور قریب آؤ. مولا علی اور قریب آئے. ایک بار رسول پھر بھی نہیں رکے، لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو. سنی کتابوں میں یہ روایت نہ موجود ہو تو گردن کاٹ دینا. کہا میرے بھائی میرے ذرا اور قریب آؤ. جیسے تم دیکھ رہے ہو میری طرف، ویسے اصحاب بھی مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے. بھئی ہو کیا رہا ہے؟ اتنا تو قریب آ گئے ہیں، اور کیا قریب ہونا ہے؟ ایک بار رسول نے پھر کہا اے علی میرے ذرا اور قریب آؤ. علی کا سینہ مصطفیٰ کے سینے کے ساتھ مل گیا. اتنا قریب آئے کہ مصطفیٰ کا چہرہ علی کے چہرے کے ساتھ ایسے مل گیا. ایک بار اصحاب بھی دیکھ رہے تھے، ایسے اصحاب کی نگاہ مصطفیٰ اور علی پر تھی. رسول پھر بھی نہیں رکے. علی میں کہہ رہا ہوں آج اس طرح قریب نہیں آنا، بلکہ ایسے قریب آنا ہے جیسے ہم عرش پر تھے. ہائے ہائے علی ذرا اور قریب آؤ. کتاب کہتی ہے، کتاب کا جملہ ہے، رسول کہہ رہے تھے علی میرے قریب آؤ. ابھی اصحاب بھی دیکھ رہے تھے، رسول نے پھر کہا علی قریب آؤ. ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ علی غائب ہو گئے. علی غائب ہو گئے. اصحاب حیران ہیں، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ علی کہاں چلے گئے؟ ابھی یہی گفتگو، پہلے تو گفتگو چل رہی تھی کہ یہ رسول کا جسم الگ ہے، علی کا جسم الگ ہے، علی کا چہرہ الگ ہے، رسول کا چہرہ الگ ہے. اب یہ اچانک کیا ہو گیا کہ علی غائب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے؟ تو مصطفیٰ مسکرائے اور ممبر پہ آ کر کہنے لگے اور میرے اصحاب یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ہیں، اس لیے تمہارے ہاں ہمارے صلب میں تقسیمی ہوئی ہے. میں عبداللہ کے صلب میں آیا ہوں، یہ ابو طالب کے صلب میں آیا ہے. ہم جدا ہوئے ہیں مگر ہیں ہم ایک. ہمیں اللہ نے اپنے نور سے جدا کر کے عرش کا طواف کرایا ہے. ہم عرش سے ایک ہیں، ہم سارے کے سارے نور ہیں، ہم خاک توڑی ہیں.
تعجب ہے اس بات کا، آج کل لوگ منہ بھی نہیں دھوتے، اللہ کی قسم منہ بھی نہیں دھوتے، اور کہتے ہیں مصطفیٰ ہم جیسے تھے۔ ارے تمہارا معیار کیا، جس کی نلین عرش کی سیر کرے، اور تم تو بھائی یہاں کراچی نہیں جا سکتے، دوسرے ملک نہیں جا سکتے، اتنی اوقات نہیں تمہاری، اور مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھتے ہو۔ اور پھر اسی رسول نے بھی تو کہا تھا نا، میں جملے بدل کر کہہ رہا ہوں، حدیث میں نے ابھی آپ کے ہاں پڑھی، اسی رسول نے کہا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جب رسول تمہارے جیسے نہیں ہو سکتے تو عقل کا اندھا علی تمہارے جیسا کیسا ہو سکتا؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ علی، خدا قسم علی کے ساتھ بغض نہ رکھو۔ میں وہ حدیثیں بیان کروں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، خدا کی قسم مجھے ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئی، اہل سنت کی ہے اور ہر مجلس میں اکثر پڑھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث مصطفیٰ نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کی حدیث۔ وہ کہتا ہے اگر سبھی لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے میں اللہ جہنم ہی نہ بناتا۔ کاش اس نے کہا ہوتا کہ لوگ توحید کو نہ مانتے، کاش اس نے کہا ہوتا کہ رسالت کو نہ مانتے۔ اس نے یہ شرط ہی نہیں رکھی، اس نے ایک ہی شرط رکھی، جنت میں وہی جائے گا جو علی سے محبت کرے گا۔ علی سے بغض رکھنے والا جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ شاہ جی آپ تشریف فرمائیں، آپ کی موجودگی پڑھ رہا ہوں، یہ میرا شرف ہے، اور سادات کی موجودگی میں میں کبھی کسی کا نام نہیں لیتا ممبر پر، لیکن یہ ممبر دراصل میں یہاں پہ کرائے کا ہوں، آپ حیران ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ممبر اصل میں سادات کا ہے، میں آرم امام تو بس ایسے ان کی دعاؤں سے یہاں پہ تشریف فرمائیں۔ میں نے عرض کیا کہ جیسے ہم سارے کے سارے محمد، ویسے ہی ہم سارے کے سارے علی ہیں۔ آگے ہو نا واپس، جیسے ہم سارے کے سارے محمد ہیں ویسے ہی سارے کے سارے علی ہیں۔ جب علی نے بھی اپنا نام علی رکھا، اسی وجہ سے حسین نے بھی اپنے ہر بیٹے کا نام علی 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 رکھا۔ ارے تمہیں جلنا ہے تو جلو، علی حسین اپنے ہر بیٹے کا نام علی علی رکھ رہا ہے۔ کسی نے مدینے میں جب نماز پڑھائی تھی، بچہ جانتا ہے، جب نماز پڑھائی تھی تو بسم اللہ کھا گیا تھا، تو مفتی نے کہا تھا کہ اللہ کا بندہ آج تو نے نماز میں چوری کی ہے۔ ارے کیا چوری کیا ہے؟ کہ تو نے بسم اللہ کو نہیں پڑھا۔ ارے بسم اللہ کہاں چھوڑی ہے؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا میں ہوں علی کا دشمن، اور یہ بسم اللہ کی بات کے نیچے جو نقطہ ہے یہ رسول اللہ کا بھائی علی ہے، اور علی کا دشمن ہو کر نماز میں علی کا نام نہیں لوں گا میں۔ کل بھی کوئی یہی تھے اور آج بھی کوئی ہیں، اللہ جانے کون اشارہ سمجھے، میں نماز میں علی کا نام نہیں لوں گا، اس نے کہا تھا۔ اور فقط ایسے نہیں، جملہ تو آپ دینا ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جس نے یہ بسم اللہ جزو قرآن ہے، لوگوں نے علی کے بغض میں قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ۔ ہائے ہائے ہائے، شیعہ سنی میرے بھائی بولو، خدا قسم تمہارا بولنا یا عبادت ہے، تمہارا بولنا یا عبادت، میں ذمہ داری سے پڑھنے کا قائل ہوں، جو جملہ کہوں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں، غیر ذمہ دارانہ نہیں ہوں۔ ہاں بھائی، کتاب کا جملہ ایک ایک جملہ مجھ سے لے لیجیے گا، اور عرض یہ ہے حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی علی رکھا۔ جو عربی جانتے ہو، چلو ادھر جاتا نہیں جمع تثنیہ کی طرف، عربی میں یہ ہے علی 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 کو جمع کیا جائے تو علی این بنتا ہے۔ آئے ہائے،